میرے دوستو، جیسے ہمارا جسم ہے نا، جسم میں کئی اعضاء ہیں۔ ہاتھ بھی ایک عضو ہے جس کا کام پکڑنا ہے، قوت جاسہ۔ آنکھ بھی ایک جزو ہے جس کا کام دیکھنا ہے، قوت باصرہ۔ کان بھی ایک عضو ہے جس کا کام ہے سننا، قوت سامعہ۔ زبان بھی ایک عضو ہے، اس کا کام ہے بولنا، قوت ناطقہ یا چکھنا، قوت ذائقہ۔ اسی طرح ناک بھی ایک عضو ہے، قوت شامہ، سونگھنا اس کا کام ہے۔ مختلف اعضاء ہیں، لیکن دل بھی ایک عضو ہے۔ لیکن دل وہ عضو ہے جو ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہل کے کٹ جائے تو انسان کی زندگی سلامت نہیں رہتی۔ ہاتھ کٹے، خدا نہ کرے، بندہ زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح کان کٹے، آنکھ چلی جائے، زبان چلی جائے، اللہ نہ کرے، لیکن زندگی سلامت رہتی ہے۔ دل کا کوئی حصہ بھی کٹ جائے، انسان کی زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے ہمارا مذہب اسلام ہے، باقی عقائد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، ان کے دلائل بھی اپنی جگہ ہے۔ کسی اور چھوٹے موٹے عقیدے میں کچھ اوپر نیچے ہو تو بندہ دائرہ آف اسلام میں رہتا ہے، باؤنڈری آف ریلیجن، مذہب کی حدود میں رہتا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ ہے، اگر اس میں کوئی چھیڑ خانی ہو جائے تو جیسے دل کٹنے سے زندگی ختم، اس کے جانے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم دل کی بنیاد پہ قائم ہے، تو ہمارے ان عقائد میں ہمارا اسلام عقیدہ ختم نبوت سمیت باقی بنیادوں پہ قائم ہے۔ دوسری بات، ختم نبوت اتنا سینسیٹیو میٹر ہے، حساس معاملہ ہے، ہمیں اس پر من حیث القوم توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان عقیدہ ختم نبوت کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا تو وہ اس پر ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے کیسے ٹھوکر کھاتا ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں بھی اور آپ کی جیب میں یہ موبائلز موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس موبائل کے ذریعے آپ کے گھر میں قادیانیت نہیں گھس سکتی؟ یا آپ بند باندھے تو اسلام نہیں ابھر سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ڈی بنا کر انٹرنیٹ پر ہمارا نوجوان آتا ہے تو اس کے فرینڈز ہوتے ہیں، اس کی پروفائلز ہوتی ہیں، اس کی چیٹنگ ہے، اسے پوسٹ لائک کرنی ہوتی ہے، کمنٹس کرنی ہوتی ہے، شیئر کرنا ہوتا ہے۔ اسے کیا پتا یہ جو سر پہ پگڑی پہن کے، منہ پہ داڑھی رکھ کے میرے فرینڈ لسٹ میں بیٹھا ہے، یہ قادیانی ہے؟ اسے کیا پتا؟ یار یہ تو دینی پوسٹیں شیئر کرتا ہے، آپ نے اس کی پوسٹ کو شیئر کر دینا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا۔ اور ایسے ہوتا ہے۔ میں اس کی آسان مثال دوں، میں نے کئی بار سوشل میڈیا میں دیکھا ہے، میرا مسلمان بھائی، میرا نوجوان ساتھی قادیانیت کی پوسٹ کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قادیانیوں نے چال بدلی ہے، وہ گستاخی نہیں لکھتے، صرف وہ گستاخی لکھ کے نیچے ایک جملہ لکھتے ہیں جس شکار میں ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جملہ لکھتے ہیں، حضور کی گستاخی کی گئی ہے، لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو۔ اور ہمارا نوجوان کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، وہ لعنت کر کے نا آگے شیئر کر دیتا ہے۔ یوں قادیانیوں کے دل کا بغض پورا ہو رہا ہوتا ہے کہ حضور کی گستاخی عام ہو جائے۔ میرے بھائی، تیرے دل میں دین کا درد ہے، اے کاش عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے کا علم ہوتا تو یہ کبھی نہ کرتا۔ کیوں؟ تو سمجھتا کہ گستاخی کو ڈیلیٹ کر کے، رپورٹ کر کے بلاک کیا جاتا ہے، شیئر نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس نے ایک کھمچی لگا دی، لعنت بھیج کر پھیلا دو۔ ہمارا نوجوان پھیلا بیٹھا، اور یہ ہمارے نوجوانوں میں ہے۔ یاد رکھیں، پیسہ آپ کا ہوگا، موبائل آپ کی ہوگی، پیکیجز آپ کے ہوں گے، ہاتھ آپ کا ہوگا، آئی ڈی آپ کی ہوگی، محنت اور وقت آپ کا ہوگا، اور آپ اہل باطل، اہل کفر، قادیانی مرزائیوں کی چیزیں آگے پھیلا رہے ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کے دل میں دین کا درد ہے، اس کام کا علم نہیں۔
आज ये कोर्सेज, आज ये मजलिस, आज ये कॉन्फ्रेंसेस, उलमाए कराम का जुमला यहाँ आपके सामने बैठना, ये मतलब नहीं है कि आप वाह वाह कीजिए जी एक कॉन्फ्रेंस हुई, दूर दूर से बंदे आए, वाह वाह हो गई। जी नहीं, हम दर्द दिल लेकर जाएं। और दर्द दिल ये अल्फाज का नाम नहीं है, ये फीलिंग्स का नाम है, ये एहसास का नाम है, ये समझने सूंघने का नाम है, ये अल्फाज नहीं होते। मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह अपने एक रिसाले में दर्द दिल के उन्वान पे एक शेर लिखते हैं कि ए बदगुमा, ये दर्द दिल कोई देखने की चीज होती, मैं रख देता तेरे आगे कलेजा चीर कर अपना। तो दर्द दिल समझा जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज कादियानियत की रेशा दवानियों से बचियो, और तब जब आप इसके लिए खुद को तैयार करेंगे। अभी भाई कह रहे थे ना कि मजमे में कोई खड़ा होकर कहे मैं वकील हूँ, मैं तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, मैं इस बात पर इस्तदराक करते हुए कहता हूँ, कोई डॉक्टर है तो उठकर कहे मैं अपने शोबे में काम करूँगा, कोई ताजिर है तो उस पर उठ के कहे मैं तुज्जार में काम करूँगा, कोई स्कूल का उस्ताद है तो कहे मैं जीरो पीरियड में अगरचे तलबा को समझाना पड़ा मैं समझाऊंगा, कोई सहाफ़ी है तो कहे मैं कलमकार हूँ, पत्रकार हूँ, मैं अपने कलम को इस्लाम और खत्म नबुव्वत के लिए वक्फ करूँगा, कोई स्टूडेंट है तो कहे मैं जो भी हूँ सब कुछ बाद में हूँ, रसूलुल्लाह का गुलाम पहले हूँ। समझे? ये दर्द दिल दूसरे नंबर पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ।